کرنا چاہتا ہوں. جناب موسیٰ گئے, درخت سے آواز اللہ کی آئی, درخت سے آواز آئی, ہاں مان لیا کہ اللہ کی آواز ہے, مان لیا, یہاں تک کہ جوتے چپلیں اتار کر جاتے تھے وہاں, اتنا احترام تھا کیونکہ اللہ کی آواز تھی. اور وہاں پر سامری نے ایک بچڑا بنایا, سامری نے ایک بچڑا بنایا اور کچھ اس طرح سے بنایا کہ اس میں سے بھی آواز آنے لگی. ارے توجہ رہے, اس میں سے بھی آواز آنے لگی. زمانہ موسیٰ میں دو چیزوں سے آواز آئی, زمانہ موسیٰ میں دو چیزوں سے آواز آئی, درخت سے آواز آئی اور بچڑے سے آواز آئی. درخت سے آواز آئی, بچڑے سے آواز آئی. ایک کو مان لیا, دوسرے کو جلا دیا. ارے توجہ چاہتا ہوں, موسیٰ نے ایک کو مان لیا, دوسرے کو جلا دیا. آواز اس سے بھی آ رہی ہے, آواز اس سے بھی آ رہی ہے, بے جان وہ بھی ہے, بے جان یہ بھی ہے. اس کو مانا کیوں, اس کو جلایا کیوں؟ موسیٰ جواب دیں گے, یہ بنانے والوں نے خود بنایا تھا, یہ دنیا والوں نے خود بنایا تھا, لہذا یہ جلنے کے لائق ہے, اور اس کو اللہ نے مقرر کیا تھا, تعظیم کے لائق ہے. ایک صلوات بھیجے وسیلہ کن کو بنا؟ مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبہا نجا من تخلف عنہا غرق وہوا. دیکھو میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کسی ہے, جو اس پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا. وسیلہ نجات کیا ہے؟ سفینہ اہل بیت, جو اس پر سوار ہوگا وہ نجات پائے گا, اور جو اس سے روگردانی اختیار کرے گا وہ غرق و ہلاک ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ سفینہ اہل بیت سفینہ نجات ہے, اس پر سوار ہونا ضروری ہے. پوری توجہ رہے. بہت بڑے مفسر ہیں علامہ فخر الدین رازی, علامہ فخر الدین رازی, انہوں نے آیہ مودت کے ذیل میں یہ حدیث لکھی اپنی تفسیر کبیر میں. اپنی تفسیر کبیر میں یہ حدیث لکھی کہ رسول نے فرمایا ہے کہ مثل اہل بیتی کا مثل سفینۃ نوح, میرے اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کسی ہے, جو اس پر سوار ہوا اس کو نجات ملی, جو روگردان ہوا وہ ہلاک ہوا. اب کیا لکھتے ہیں کہ شیعہ جو ہیں وہ ادھوری بات پر عمل کرتے ہیں, ہم مکمل بات پر عمل کرتے ہیں. کہا انہی نے, تحریر کیا انہی نے کہ کشتی بغیر ستاروں کے سہارے نہیں چلتی. آج بھی کشتی جو ہے وہ ستاروں کے سہارے, آج بھی جہاز جو ہیں وہ ستاروں کے سہارے چلتے ہیں, تو کشتی بغیر ستاروں کے سہارے نہیں چلتی. لہذا ہم نجات پائیں گے, شیعہ نہیں. ہم نجات پائیں گے, شیعہ نہیں, کیونکہ ہم کشتی اہل بیت پر سوار بھی ہیں, اور رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے اصحاب ستاروں جیسے ہیں, میرے اصحاب ستاروں جیسے ہیں. لہذا اصحاب سے بھی ہم وابستہ ہیں, اہل بیت سے بھی ہم وابستہ ہیں. یعنی کشتی پر سوار ہے, ستاروں پر نظر ہے. علامہ راضی لکھ رہے ہیں کہ کشتی اہل بیت پر ہم سوار ہیں اور ستاروں پر نظر ہے, نجات ہمیں ملے گی, نجات ہمیں ملے گی. اتنا بڑا عالم اور اتنا بڑا دھوکہ کھا رہا ہے, اتنا بڑا دھوکہ کھا رہا ہے کہ ہم کشتی پر سوار ہیں اہل بیت کی, اور ہماری نظر ستاروں کے اوپر ہے, لہذا نجات ہمیں ملے گی. رسول نے یہ نہیں فرمایا میرے اہل بیت کشتی جیسے ہیں, ارے توجہ رہے, یہ نہیں کہا کہ میرے اہل بیت کشتی جیسے ہیں. تب آپ کہہ سکتے تھے کہ کشتی پر سوار ہیں, ستاروں پر نظر ہے. نہیں, کشتی جیسے نہیں, کشتی نوح جیسے ہیں, کشتی نوح جیسے ہیں. تو اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ اب ستاروں پر نظر کہاں ہوئی؟ کیونکہ کشتی دن میں چلی تھی, رات میں نہیں چلی تھی. دن میں چلی تھی, رات میں نہیں چلی تھی. ارے دن میں, یہ جو آپ کہہ رہے دن میں تارے, سب کو آپ ہی جیسے لوگ ہیں کہ جن کو دن میں تارے نظر آ جایا کرتے ہیں. صاحبان ذوق ہیں, جملہ نظر کرنا چاہتا ہوں. ستاروں پر نظر ہے, کشتی پر سوار ہیں. ارے رات میں ستارے نظر آتے ہیں, دن میں نہیں. پتہ نہیں فضیلت اہل بیت کا تھپڑ کتنی زور سے پڑا تھا ان کے کہ دن میں تارے نظر آ رہے ہیں.
کیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابر تھا، قرآن کہہ رہا ہے بارش ہو رہی تھی، تو جب ابر تھا تو ستارے کہاں نظر آ گئے؟ جب بارش تھی تو ستارے کہاں نظر آ گئے؟ اور اس کے بعد اعلان کیا کہ جو کشتی میں سوار ہوا اس کو نجات ملے گی۔ یہ تو دیکھو کہ اعلان کیا ہو رہا ہے، جو کشتی میں سوار ہوا، جو کشتی میں سوار ہے اس کو نجات ملے گی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم کشتی پہ ہیں، ستاروں پر نظر ہے، ستاروں پر نظر ہے، تو خود آپ کی بات اس بات کی دلیل ہے کہ کشتی الگ ہے اور ستارے الگ ہیں۔ کشتی الگ ہے اور ستارے کشتی سے باہر ہیں، ستارے کشتی سے باہر ہیں، تبھی تو آپ کہہ رہے ہیں ہم کشتی میں بیٹھے ہوئے اور ستاروں پر نظر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ستارے جو ہیں وہ کشتی سے باہر ہیں، اور رسول کہہ رہے جو کشتی سے باہر ہوا، جو کشتی سے باہر ہوا وہ غرق ہوا۔ تو ادھر آپ نے ستاروں کا ذکر کیا، ادھر ہمیں جناب ابراہیم کی بات یاد آ جائے گی کہ ہم ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ ایک صلوات بھیجے مرحوم کے جملے یاد آتے ہیں، جیسی موقع پر کبھی کبھی فرماتے تھے، وہ کہتے تھے کہ عام کشتی نہیں ہے بلکہ کشتی نوح ہے، کشتی نوح ہے، اور مثل کہا ہے، مثل نہیں کہا ہے۔ مثل اور مثل میں بہت فرق ہے۔ مثل یعنی ملتی جلتی، پوری طرح سے نہیں ہے ملتی ہوئی، یعنی کچھ صفتیں، کچھ ہلکی سی جھلک آ گئی ہے، پوری توجہ رہے۔ مثل نہیں، مثل یعنی کشتی نوح میں کچھ ہلکی سی جھلک تھی کشتی اہل بیت کی، بالکل مثل نہیں تھی بلکہ مثل تھی، کیونکہ فرق تھا کشتی نوح میں اور کشتی اہل بیت میں۔ کشتی نوح لکڑی کے ٹکڑوں سے بنی تھی اور کشتی اہل بیت جگر کے ٹکڑوں سے بن رہی ہے، دل کے ٹکڑوں سے بن رہی ہے۔ وہ ستاروں کے سہارے چل سکتی ہے، مگر توجہ رہے، عام کشتیاں ستاروں کے سہارے چل سکتی ہے، مگر کشتی نوح صرف اللہ کے اشارے پر چل رہی تھی۔ اور یہاں اللہ نے اعلان فرمایا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کا ارادہ میرا ارادہ ہے۔ ایک صلوات بھیجے بہت توجہ رہے۔ وہ فرماتے تھے کہ کشتی نوح جو ہے وہ عذاب کے پانی میں چلی تھی، کشتی اہل بیت رحمت کے دریاؤں میں چل رہی ہے، رحمت کے دریاؤں میں چل رہی ہے۔ ارے کشتی نوح کوہ جودی پر جا کر ٹھہر گئی تھی اور کشتی اہل بیت حوض کوثر پر جا کر ٹھہری۔ ایک صلوات محمد